السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حسین فیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے شخص کے پاس جو تقریباً ہر اداکار اور ہر ایکٹر، ہر سٹار کی آواز نکال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور کل جو کرتارپور کا افتتاح ہے، سنی دیول بھی وہاں آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم انہیں کہیں گے ان کی آواز میں ذرا انہیں شکریہ ادا کریں اور وزیر اعظم عمران خان کو شکریہ ادا کریں جو یہ منصوبہ ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ سنی دیول وہاں شرکت کر رہے ہیں، جو کرتارپور کا جو افتتاح ہونا ہے کل، وزیر اعظم عمران خان کریں گے، تو آپ سنی دیول کی آواز میں انہیں ہی شکریہ ادا کریں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی شکریہ ادا کریں۔ وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، ارے سپنے ہوتے ہیں جو بنے نہیں جاتے، انہیں تعمیر کیا جاتا ہے۔ ارے کل گرو نانک کے پاس جنم دن میں جو افتتاح ہوگا، میں اپنی ایڈوانس اپنی زندگی سے اور پاکستان سے سنی دیول کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ارے شکریہ کی وجہ یہ ہے کہ فنکار تو پوری دنیا کا ایک جیسا ہوتا ہے، ارے اس میں مذہب تو ہوتا نہیں۔ ارے فنکار جو ہے اپنے مذہب سے دور اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے۔ ارے قوم جو ہوتی ہے پوری دنیا کی اس کی اپنی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی سرحد ہوتا ہے نہ کوئی بارڈر۔ ارے جہاں تک اس کی مووی جاتی ہے وہی اسی کی دنیا ہوتی ہے۔ ارے دلوں پہ راج کرنے والا کل پاکستان میں آ رہا ہے، یہ سب سے بڑی جیت ہے اور مودی کی ہار ہے۔ ٹھیک ہے، تو سنی دیول کی آواز نکال لیتے ہیں۔ آپ پہلے بھی ایک دفعہ ڈاکومنٹ کیا، آپ مختلف اداکار ایکٹرز کی آواز نکال لیتے ہیں، تو آپ کے اس پیشن کا بھی پوچھیں گے کب سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا اور کیسے یہ سوچا، کس طرح اس کی ٹریننگ کی، کس طرح آواز نکالی جاتی ہے، اور کوئی اداکار جس کی آپ آواز نکالیں، ذرا اپنے ناظرین کو وہ آواز سنائیے گا۔ متھن کی آواز میں عمران خان کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں میں۔ ہو ارے کیا بولتا ہے، ارے ایک خان سو مودی پہ بھاری پڑا، ارے کل تو راداری بنا رہا ہے وہ، ارے اوپننگ کر رہا ہے، ارے فضل الرحمان کہہ رہا ہے، ارے علامہ اقبال ڈے نہیں، ارے وہاں تو گرو نانک ڈے منایا جائے گا۔ ارے اتنی بات تو سوچنی چاہیے تھی مولانا کو۔ ارے انسانیت سب سے بڑی وہ ہے جو ہمارے پرچم میں نشان ہے سفید کا، اسے اقلیت کہتے ہیں۔ ارے ہم دور سے ہندوستان سے پاکستان کی سرزمین پر آ سکتے ہیں، تو آج ہم آگے کل مودی کو جھکنا پڑے گا۔ ارے خان تو اپنے رائٹ پہ ہے، کشمیریوں کو بھی بچا سکتا ہے، اور گرو نانک کے جنم دن پہ ہندوستان کے لیے ایک بارڈر کی حیثیت بنا چکا ہے تو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیں آپ نے کب سے سٹارٹ کیا اور یہ کس پروفیشن اور کس فیلڈ میں آپ نے کام کیا؟ سن 1982 میں نے پاکستانی 2 فلموں میں کام کیا ہے، بارود اور جیداز کے اندر، جو عمر میری تھی 17 سال۔ اور سن 1986 میں نے پشاور ٹی وی سے آغاز کیا ڈراموں کے اندر۔ تو جب وہ ڈراموں میں کام کرتا تھا تو وہاں گروپ بندی ہوتی تھی کہ وہاں پہ جب تک اسکرپٹ یعنی اسٹوری نہیں ہے تو آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہاں سے پشاور جانا، وہاں سے آنا، اور سال میں 2 یا 3 ڈراموں میں کام ملتا ہے تو زندگی پیچھے جاتی ہے۔ تو پھر میں نے وائس کی طرف سبجیکٹ بنایا، وہ میں نے ایک بکرا قسطوں کا تھا، سن 1996 میں میں نے دیکھا تھا، عمر شریف صاحب نے بنایا تھا، تو اس میں نے راج کمار کی آواز بنائی تھی کہ نا، اور محمد علی صاحب کی آواز بنائی۔ تو جب میں نے اس ڈرامے کو دیکھا تو میں نے اس نوٹس کیا کہ کیوں نہ میں ایسے کروں کہ انہی کے فنکاروں کے برابر آنے کے لیے وائس کو بناؤں کہ نا۔ تو وائس کا یہ کہ جب ایک جیسے کہ فن کے اندر ایک کلاس ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ ایک کمرے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کمرے کے اندر آپ اپنی آواز کا ردم بناتے ہیں کہ اونچائی دیوار پہ جاتی ہے، پھر واپس ٹرانسفر آتی ہے، وہ آپ کے کان کو بیس بناتی ہے، تو بیس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آواز بنتی ہے۔ تو پھر جو آواز بنتی ہے وہ سدا بہار ہوتی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں وہ آواز آپ کے پاس رہے گی، جب تک آپ کے گلے کی رگیں ختم نہ ہوں۔ تو رنگس بنانے پڑتی ہیں کہ جیسے کہ ہمارے بچپن میں جو گیمز کھیلتے ہیں اس کے اندر رنگس ہوتے ہیں، تو گلے کے اندر رنگس بنانے پڑتے ہیں کہ جب آپ اسٹیپ لیتے ہیں تو آپ کو زبان کا اتار چڑھاؤ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے کہ یہاں تو یہ نہیں، اس ملک میں نہیں ہے، لیکن امریکہ کے اندر باقاعدہ اس کی کلاسز ہیں، اور ایجوکیشنس کے اندر آج کل جو امریکہ کے اندر سسٹم چل رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، اس کے اندر فنکار کو بھیج کر وائس بنوائی جاتی ہے، تو وائس پہ جو ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ دیتے ہیں ٹیچرز اور بچوں کو بولنے کے لیے کہ تو اسی سبجیکٹس کو کاپی کرنے کے بعد میں نے کہنا ایجوکیشنس پہ کام شروع کی اسی آواز پہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کس ادارے میں کام کیا ابھی تک؟
مجھے ادارہ میں نے آل پارٹی حریت کانفرنس میں افریشن نے میری مشال کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، گل علی کے ساتھ کام کیا ہے، اور مشرف کے جو مشیر تھے کہ ان کے ایڈوائزر تھے کہ جنرل حیات خان صاحب، تو ان کے ساتھ 10 سال میں نے زندگی کے وہاں گزارے. تو ابھی میرے پاس کوئی 16 کافریں ہیں. علی محمد صاحب نے مجھے بلایا اور سرتاج گل نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ایجوکیشن کا بیٹھ کے پلان کریں گے. تو اس کی جو یہ کہ 20-25 سال ہو گئے مجھے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب سے انڈین ایمبیسی، سعودی ٹاور اور ان جگہ پہ کام کرتے ہوئے، تو میرا ہر وقت ہر ایک گھنٹے بعد ایک شخصیات سے ملنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور کوئی ایکٹر یا شاہ رخ خان آپ کو کہا جاتا ہے، تو شاہ رخ خان کی بھی آپ آواز نکالتے ہوں گے، ذرا شاہ رخ خان کی آواز میں آپ اس کرتارپور کا جو منصوبہ شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ ارے ہماری ماں کہتی تھی، ارے دنیا پوری میں گھومتے ہو نا، لیکن خان جیسا انسان کو تو پیدا نہیں کر سکے گا. ارے کتنے 70 سال کے بعد، 50 سال کی جدوجہد کے بعد ہر سکھوں کا ایونٹ آ گیا. ہر کتنی خوشی کی بات ہے کہ جو قائد اعظم نے ایک چیپٹر میں کہا تھا کہ پورا پاکستان کے اندر پنجاب اور سکھوں کا ایک پنجاب کا ایریا بن جائے. لیکن اس وقت کے گرو نانک کے بعد اس وقت کے جو سمراٹ تھے انہوں نے ہندوستان کی طرف راستہ بنا لیا. تو آج وہ راستہ، ہندوستان کا راستہ جو ہے وہ عمران خان نے کھول دیا. تو خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ آج ہمارے کچھ فنکار اور کچھ لوگ یہاں پر آئیں گے. اس میں سدھو صاحب بھی ہیں، ہمارے انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں. ارے جس نے خان صاحب کے ساتھ خود کرکٹ کو کھیلا، تو خوشی کی بات ہے کہ وہ پاکستان بھی آئے اور ہمیں بھی یاد کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. تو کیسا لگتا ہے آپ کو اگر کوئی آپ نے 1983 سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام شروع کیا تھا، اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے تب سنا اور ابھی آپ کو ملے، کبھی کوئی ملا ہے آپ کو سرپرائز ملا ہو؟ میں ایک دن کچہری میں گیا تھا تو ایک مجسٹریٹ میرے لیے کھڑا ہو گیا تھا. تو میں نے مجسٹریٹ سے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ کہتے سر میں جب 3 کلاس میں تھا تو آپ ہماری کلاس میں آتے ہوتے تھے. تو میں نے پوچھا آپ نے مجھے کہاں سنا ہے؟ وہ کہتے جب میری والدہ اسکول چلاتی تھی کہ سر، تو اس وقت میں نے آپ کو سنا تھا، اور جب میں 9th کلاس میں تھا تو آپ میرے اسکول آئے تھے. میں نے کہا پھر اس نے کہا جب اب میں کالج کے اندر تھا، پوزیشن لے رہا تھا، تو آپ مجھے شیلڈس آپ نے دی. تو ایسے بہت سے موقع مجھے ملے. ٹھیک ہے. تو طارق عزیز جو پاکستان کے ڈرامے میں، پاکستان کے شو میں کام کرتے تھے، آپ ان کی بھی آواز، ان کی آواز آپ کافی اچھی نکال لیتے ہیں، ان کی آواز کی کاپی کافی اچھی کر لیتے ہیں. تو ان کی آواز میں ذرا کچھ کہنا چاہیے. دیکھتی ہوئی آنکھوں، سنتے ہوئے کانوں، آپ کو رکشی اور تاریخ کا سلام پہنچی. ربی بابرکت نام سے دنوں کی بھیج جانتا ہے. ہم تو صرف مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو ہی جانتے ہیں. چند لاکھوں لوگوں کے ساتھ کہتا ہی میں وہاں پہ ہوں. میں خود گیا وہاں پہ. وہ کم سے کم نہیں، آدھے کلومیٹر سے کم جگہ پر لوگ نظر آتے تھے. میں 5000 اسکولوں کو جب بچے نکلتے ہیں تو پورا علاقہ بند ہوتا ہے. میرے حساب سے 15 یا 20 ہزار لوگ وہاں موجود ہیں. پاکستان کے ناظرین کو چاہیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے وقت کو بچایا جائے، اور زندگی میں سب سے پہلے انسانیت کے لیے سوچا جائے، نہ سیاست کے لیے، نہ دنیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچا جائے. تو اس کرتارپور جو منصوبہ شروع ہوا ہے، اس کا جو کل افتتاح ہونا ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیے. عرفان کوسٹ کی بات دجمت پیسوں ڈرائی کا ولدان معمولی سی بات نہیں. اور کاکا قربان جاؤں اس زمانے پہ، اور جب ہم چوانی لے کر گلیوں میں گھوما کرتی تھی. اس وقت سکھ ہمارے سامنے سے گزرتے تھے تو ہم ان کو دیکھا کرتے تھے. اور کاکا جب بڑے ہوئے تو ہم نے اپنے پرچم کو دیکھا، اس پہ سفید نشان آیا تو ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے. اور ہماری ماں جی نے کہا کہ یہ ہے اقلیت کا نشان.
تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جو کرتارپور کی راہداری کھلے گی، اس سے ہمارے ملک کی آمدن بڑھے گی اور ہندوستان نیچے جائے گا۔ آج کا دن بھی دیکھو کہ ہندوستان کی کرنسی نیچے جا رہی ہے اور ہندوستان جو ہے وہ اپنا مالی خسارہ پورا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ ناظرین یہ دیکھیں مختلف فیکٹر اسٹار کی آوازیں نکال لیتے ہیں، تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس ایسی کوئی سٹوری ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کا ٹیلنٹ پروموٹ کریں گے، اس کا ٹیلنٹ کو دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا، شکریہ سر۔